جو کرکٹر ہیں پوری دنیا میں ان کے ایسے فین ہیں جان دینے کے لیے تیار. تم عمران خان کو دیکھ لو. عمران خان نے یہ بات اب سیاسیوں کو بھی ادراک ہوا اور سب کو. عمران خان نے نوجوان نسل میں پورا مکمل طور پہ جو جمہوریت کا نشہ تھا اور جوش تھا یعنی دجالی فوج بہترین تیار کی ہے اور وہ جان دینے والی ہے, کبھی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اتنی مارے کھا کے بھی وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ خان صاحب بڑے نیک متقی ولی اللہ آدمی ہیں؟ حالانکہ خان صاحب ہمارے پڑوسی ہیں, پورے مسلمان بھی نہیں ہیں, پورے مسلمان بھی. تو یہ کیا ہے, مقبولیت ہے یا شہرت ہے؟ ہاں, بڑے بڑے کنجر وہ اس بھول میں ہے کہ اللہ نے بڑا ہمیں مقبولیت دی. مقبولیت نہیں ہے, وہ شہرت ہے. اور شہرت تو پابلیوں کے کتے کو بھی مل جاتی ہے, شہرت تو خنزیر کو بھی ملتی ہے. یا شہرت مراد نہیں. اس لیے اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھو, پھر ایک دفعہ سمجھو. کیا میں نے کہا؟ آپ کے پاس لکھا ہے شہرت اور قبولیت میں فرق ہے. شہرت فاسق و فاجر, کافر و مشرک سب کی ہوتی ہے. قبولیت مومن کے ساتھ خاص ہے. پھر مومن کے بھی اکثر اہل ارض دشمن ہوتے ہیں. مقبولیت خاصان خدا میں معتبر ہے, خاصان خدا میں معتبر ہے. خیال کرو کہیں آپ بھی اسی مقبولیت کے پیچھے ملعون نہ بنو, تلبیس نہ کرو کہ ہم شہرت حاصل مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہے فرمایا کہ سَيَجْعَلُ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ بعض نے کہا عبد الرحمن ابن عوف, وہ کان الجہود والنصارى اب المنافقون یحبونہ وکان لما ہاجر من مکہ استوحش بالمدینہ. جب یہ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے ذرا تنہائی محسوس کی کیونکہ یار بیلی چلے گئے. تو ان کے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, اللہ تجھے مباحث ساتھی عطا کر دے گا. مشرک یاروں سے جان چھوٹے گی. جو صبح کے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ مشرکوں کو چھوڑا ابراہیم نے تو اللہ کیا عطا کیے؟ ہبنا کیا بہبنا اسحاق کا کیا ہبا کیا؟ اسحاق. میں نے یہی اسی پہ زور لگایا تھا کہ مشرکوں کی سنگت چھوڑی, اللہ نے مباہدین نبیوں کی سنگت عطا کر دی. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ بعض صحابہ پریشان ہوئے. یاریاں بھائی یاریاں چھوڑنیاں سوکھی ہوتی ہے, دوستیاں جاریاں گپ شپ کاروبار سارے مشرکوں کے ساتھ, اور یکدم حکم آ جائے بھائی بالکل دوبارہ ہمارا جو ہے لیکا درمیان میں لکیر آ گئی, یہ کام آسان نہیں ہے. اس لیے بعض صحابہ پریشان ہوئے, بھئی یار گئے. فرمایا کوئی نہیں, مشرک یار گئے اللہ تمہارے مباحد یار بنا دے گا. یہ معنی ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ بُدًّا, ان قریب ان کے لیے کر دے گا رحمان بدل محبت. کوئی بات سمجھ گئے؟ ہاں, تمہارے مولویوں کے جو استدلال ہیں وہ سب باتیں لیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ترغیب الی القرآن, پس سوائے اس کے نہیں آسان کیا ہم نے اس قرآن کو بِلِسَانِكَ, تیری زبان میں لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ تو خوشخبری سنا اس قرآن کے ذریعے پرہیزگاروں کو. وَتُنذِرَ بِهِ, اور آگاہ کر اس قرآن کے ذریعے قَوْمًا لُدَّا, ضدی اور جھگڑالی اکھڑ قوم.
اکھر لا ابالی قوم کو بکم آلکنا قبلہم من قرن، اور کتنے ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں من قرن، حال تو حصو منہم، کیا محسوس کرتا ہے تو ان میں سے من احد کسی کو، او تسمعو جب سنتا ہے واسطے اس کے رکزا کوئی آہٹ، رکزا کوئی معمولی آواز، آہٹ، بس ایک مسئلہ سمجھ لو یہاں بلسانے کا کہ دو معنی ہیں، لیکن لسانے کا سے پہلے تحسیر کا معنی سمجھو۔ تحسیر کے بھی دو معنی، ایک ہے تحسیر کا معنی آسان کرنا، اور دوسرا ہے تحسیر کا معنی کسی چیز کو کسی چیز کے لیے موضوع بنانا۔ جب گھوڑا تیار ہو جاتا ہے، زین، جھول، لگام، مکمل گھوڑا جب اٹینشن ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تحسیر الفرس، گھوڑے کا موضوع سواری کے لیے پورا تیار ہو جانا۔ آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے، آپ غسل تھسل کرتے ہیں اور پھر کپڑے شپڑے، پھر تیل، سرما، کنگھی، اور پھر بیگ، اور جب آپ بیگ اٹھا کے اور رومال یوں ڈال کے نکلنے لگتے، اس کو تحسیر کہتی کہ اب یہ سفر کے لیے کیا ہو گیا، موضوع، سمجھ گئے؟ اب یہاں پر کیا ہے، فرمایا یسر نہ ہو، تحسیر کے معنی میں یہ موضوع کے معنی میں ہونا تو بلسان نیکا سے مراد تفسیر رسول ہے۔ ہم نے اس قرآن کو موضوع بنایا تیری زبان میں، یعنی تیرے بیان کے ساتھ۔ کچھ سمجھ گیا یا نہیں سمجھ؟ کس کے ساتھ؟ تیرے کیونکہ قرآن کے احکام پہ وہ موضوع کا لفظ تب بولا جائے گا جب وہ قابل عمل ہوں گے، اور قابل عمل تب ہوں گے جب نبوی بیان ساتھ ملے گا، جب نبوی بیان ساتھ ملے گا۔ تو اگر تحسیر کا معنی کرے نا موضوع والا تو بے لسانے کا معنی ہوگا بے بیانے کا، اور اگر تحسیر کا معنی کرے نا آسانی والا تو بلسانے کا سے مراد ہوگا تیری زبان، یعنی عربی بولی میں، عربی بولی میں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لسان سے مراد ہے عربی بولی، تیری عرب کی بولی میں ہم نے قرآن آسان کیا، تو اس سے مراد پھر وہی اولی معانی اولیہ اور مقاصد جو قرآن کے نزول کے ہیں وہ مراد ہوں گے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ تحسیر کے بھی دو معنی ہیں، اور تحسیر کے جس کو دو معنی آ جائیں تو بے لسانے کا کہ دو معنی کر سکتا ہے۔ کچھ پلے پڑے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ۔ قوم لد کا بالکل اگر دیکھنی ہو تو آج کل کے لڑ دیکھ لو، قوم اللد، ضدی، اکھر مزاج اور نری جھگڑالو قوم، ہر لفظ پہ جھگڑا، ہر چیز پہ جھگڑا۔ وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وَآخِرُ دعوانا۔ ہاں بھئی مناظرے والا ہے کوئی؟